جگا رہا ہے، حسینیت کا عظیم سجدہ بشر کی قسمت جگا رہا ہے، حسین ایک انقلاب بن کر نفیس ذہنوں پہ چھا رہا ہے، حسین ایک انقلاب بن کر نفیس ذہنوں پہ چھا رہا ہے۔ حسین نے سجدے میں سر کٹا کے یہ بتایا کہ نماز وہ ہے کہ جس کی خاطر حسین بھی سر کٹا رہا ہے۔ حسینیت نال تو منسلک تھی، یزیدیت دا تو چھوڑ کھاتا، حسینیت نال تو منسلک تھی، یزیدیت دا تو چھوڑ کھاتا، حسین فضا کو ماں سڑیندا ہے، یزید پھپھی کو نہیں سناتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، عن ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الأجمعين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حضرات، ارشاد رب الہدیت ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین وہ کون سا دین ہے؟ وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور اس کی سند یہ ملی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تصدیق کی ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں آج کے دن دین اسلام سے راضی ہوا ہوں۔ تو دنیا والوں، دنیا میں کتنے دین ہیں، لیکن جس دین سے اللہ راضی ہے وہ دین اسلام ہے، اور اللہ جس سے راضی ہو وہ کون بنتا ہے؟ وہ مرتضی بنتا ہے، اور یہ وہ دین اسلام وہ ہے جو مرتضی والا ہے۔ تو دین کیا سکھاتا ہے؟ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام سلامتی کا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے، اور اس میں دہشت گردی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جو بھی دنیا میں دہشت گرد ہیں، جو پہلے تھے ہم ان سے بیزار ہیں، جو اب بھی ہیں ہم ان سے بیزار ہیں، جو پہلے تھے ان پہ بھی لعنت ہو، جو اب ہیں ان پہ بھی لعنت ہو۔ نعرہ حیدری، اے دشمن شبیر تیرے پیر پہ لعنت، بے شمار۔ نعرہ حیدری۔ تو جہاں پہ سلامتی نہ ہو وہاں پہ اسلام نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کے ہاتھ سے، زبان سے وہ سالم رہے۔ اور اسلام کیا دیکھتا ہے؟ اسلام کس چیز کو دیکھتا ہے؟ اسلام کس چیز کو پہچانتا ہے؟ اسلام کے ہاں معیار کیا ہے؟ اسلام صحیح و نسب کو نہیں دیکھتا، اسلام صحیح الاصول کو دیکھتا ہے۔ جس کا اصول صحیح ہو وہی مسلمان ہے۔ ہاں، اگر دیکھیں کہ نبی کے ساتھ قرابت ہے، اس کا چچا ہے، رشتہ داری ہے، لیکن وہ صحیح الاصول نہیں ہے، تو اسلام اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، اس لیے کہ اس کا اصول صحیح نہیں ہے۔ اور جس کا اصول صحیح ہے، چاہے وہ عجم سے آیا ہے، عجمی زبان ہے، فارس کا رہنے والا ہے، لیکن رسول خدا اس کو فرما رہے ہیں سلمان منا اہل البیت، نعرہ حیدری۔ تو اس لیے اسلام کس چیز کو دیکھتا ہے؟ صرف
صحیح الاصول کو دیکھتا ہے. ہاں تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی اپنا دین بھیجتا ہے. کس کے ذریعے بھیجتا ہے؟ انبیاء کے ذریعے بھیجتا ہے. نبی کا کام کیا ہے؟ دین کو پہنچانا ہے. اگر دین کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ امام کا کام کیا ہے؟ نبی کا کام ہے کہ دین کو لے کر آنا، اور امام کا کام ہے دین کی حفاظت کرنا. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. ماشاءاللہ. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے. کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے رسول کی سجدوں میں طول ہے. واہ واہ، سبحان اللہ. دنیا میں اور کون ہے شبیر کے بغیر؟ ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے. ماشاءاللہ. گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے. جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے. نعرہ حیدری. تو حضرات حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت قیامت رکھے. اور یہاں کے مومنین نے اور یہاں کے طلاب نے یہ کاوش کی ہے، اور اس دارالکفر میں امام حسین کا نام بلند کیا ہے، اور جلوس نکال کر ایک تاریخ رقم کی ہے، اور یہ صدقہ جاری ہے اور قیامت تک کے لیے جاری رہے گا. اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے؟ ایک سجدہ یاد اللہ و ایک سجدہ شبیر. ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر. اللہ اکبر. حسین کی کیا شان ہے، حسین کی کیا عظمت ہے. اگر اللہ سے پوچھیں تو اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے. آیت تطہیر میں اگر حسین شامل نہ ہو تو وہ مکمل نہیں ہوتی. اور مباہلہ کی مقابلہ نصران کے ساتھ اگر حسین نہ ہو تو پنجتن پاک مکمل نہیں ہوتے. تو وہ حسین کون حسین ہے؟ جو جوانان جنت کا سردار ہے. اور وہ حسین ایسا حسین کو جو راکب دوش رسول ہے، اور جدھر بھی چاہتا ہے ایک بچپنا ہے، دوش رسالت پہ سوار ہے. دیکھنے والے نے دیکھا تو کیا کہا؟ یہی کہا ہے کہ نعم المرکب. رسول خدا یہ فرماتے ہیں، اے عقل کے اندھے، مجھے کیوں نہیں کہتا کہ نعم الراکبان، کہ کتنے اچھے سوار ہیں. اللہ اکبر. تو یہ حسین کا بچپنا ہے، اور نظام نبوت ہاتھ میں ہے. جس طرف بھی چاہتے ہیں، اور اسی طرف جناب رسول خدا پھر جاتے ہیں. تو جب بچپنا ایسا ہے تو پھر جوانی کا کیا عالم ہوگا. تو یہ حسین کون ہے کہ اللہ کی نگاہ میں اس کی کتنی عزت ہے، رسول کے ہاں اس کی کتنی عظمت ہے کہ اللہ کے نبی ہے، خاتم الانبیاء ہے، تمام نبیوں کا سردار ہے، مسجد نبوی ہے، نماز خدا ہے. اور افضل عبادت نماز میں سب سے بڑی عبادت سجدہ ہے، اور سجدے میں حسین سوار ہے. رسول کی گردن جھکی ہوئی ہے اور نماز رکی ہوئی. جب تک حسین نہ اترے. بیت یسار یہی تھا تقاضا یزید کا. بیت یسار یہی تھا تقاضا یزید کا. بیت نہ کی تھی حسین نے، سر دے دیا یزید کو. اس در سے تو خالی یزید بھی نہیں گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میرے آقا حسین، اللہ کے ہاں عظمت ہے، رسول کے ہاں عزت ہے، صحابہ کے ہاں تکریم ہے، کہ اپنے آپ کو وہ غلام ثابت کرنے کے لیے وثیقے لکھواتے ہیں. اور اس کے علاوہ
فرشتے اس دروازے کے اوپر جب جبرائیل نے یہ چاہا کہ اے بار الہ مجھے انعام چاہیے، مجھے تکریم چاہیے، مجھے عزت چاہیے، میں نے اتنی خدمت کی ہے، تو ارشاد قدرت یہ ہوتا ہے کہ اے جبرائیل اگر تم زیادہ اپنی عزت چاہتے ہو، انعام چاہتے ہو، تو جاؤ در زہرا کے اوپر، وہاں جا کے غلامی اختیار کرو اور ان کی آسیہ گردانی کرو اور بچوں کا جھولا جھلاؤ۔ تو یہ جبرائیل کے لیے عزت ہے، اور اس لیے کہ جب ماں نے اپنے بیٹے سے یہ کہا ہے کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، تو اس وقت ارشاد رب العزت یہ ہوتا ہے کہ اے ملک مقرب، تم ملک ہو، مقرب ہو، تمہاری عزت ہے، تمہاری شان ہے، لیکن دیکھنا میری کنیز فاطمہ نے کل یہی کہا تھا کہ یہ کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ اب اس دروازے کے اوپر جا کر تم نے یہ نہیں کہنا کہ میں ملک مقرب ہوں، میں فرشتہ ہوں، بلکہ یہی کہنا ہے کہ انا خیات الحسنین۔ صلوات پڑھیں۔ تیری یزید نے کاٹی رگے شریعت کی، میرا حسین شریعت کو عام کرتا ہے۔ تیری یزید پہ مخلوق نے بھی کی لعنت، تیری یزید پہ مخلوق نے بھی لعنت، میرے حسین کو خالق سلام کرتا ہے۔ نعرہ حیدری۔ تو حضرات مومنین، اللہ آپ کو سلامت قیامت رکھے۔ یہ میرے لیے عظمت ہے، میرے لیے یہ شرف ہے کہ لندن سے یہاں پہ اہل بیت ٹی وی کی نمائندگی کرتے ہوئے اور ان کی طرف سے ہمیں اس خدمت کا موقع ملا ہے، اور خاص کر جو ہمارے دیگر مومنین یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور شریک کار ہوئے ہیں، تو ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں، اور واپس جا کر بھی میں آپ سب کے لیے دعا کروں گا، اور اس لیے کہ اہل بیت ٹی وی کے اوپر ہمارا دعا کا بھی پروگرام ہوتا ہے، اور آپ نے بھی ہم کو دعا میں یاد رکھنا ہے، اور میں بھی آپ کے لیے سب کے لیے جتنے بھی آپ حاضر ہیں، یہ ایثار ہے، یہ قربانی ہے، اور یہ حسین کی صداقت کی علامت ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے یہ ہوا ہے، کیوں یہ ہوا ہے کہ جس جگہ کے اوپر لا الہ الا اللہ ہے اور اس جگہ کے اوپر محمد الرسول اللہ ہے، اور جس جگہ محمد الرسول اللہ ہے اس جگہ علی ولی اللہ، اس جگہ پہ علی ولی اللہ ہو اور وہاں پہ حسین حسین ہے۔ نعرہ حیدری، کل ایمان جزو اسلام، نعت کے قرآن، سپر پاور، نعرہ حیدری۔ تو حسین کیا ہے؟ کیا کسی نے خوب کہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اس لیے حسین کس کا ہے؟ سب کا ہے، مظلوموں کا ہے، یتیموں کا ہے، لاوارثوں کا ہے، اور حسین چیلنج ہے کس کے لیے؟ آمریت کے لیے، اور حسین نشان ہے فتح کا، کامرانی کا، کامیابی کا، اور حسین علیہ السلام کی شخصیت اور ان کا کردار اگر حسین نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ میں اختصار کے ساتھ اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ میرے آقا حسین نے ایک طرف قلت تھی، ایک طرف کثرت تھی، ایک طرف حق تھا، ایک طرف باطل تھا، اور ایک طرف شادیانے تھے، اور ایک طرف عبادت تھی، اور میدان کربلا میں حسین نے اسلام کو زندہ کیا، تابندہ کیا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ میرا عقیدہ ہے روز محشر فلک پہ یہ اہتمام ہوگا، میرا عقیدہ ہے روز محشر فلک پہ یہ اہتمام ہوگا، محبتوں کے چمن کھلیں گے، عقیدتوں کا نظام ہوگا، 15 منٹ اوپر ہم نے گلوں کو نسبت علی سے ہوگی، کلی پہ زہرا کا نام ہوگا،
कुल अंबिया वजीर होंगे, सदर हमारा इमाम होगा। नारे हैदरी, या अली, या अली, या अली, मदद हक है। या हुसैन, हुसैन, या हुसैन, हुसैन, या हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन। सिर्फ दो जुमले। अगर हुसैन न होते तो फिर क्या होता? अगर हुसैन न होते तो फिर क्या होता? ये मक्का न होता, ये हाजी न होता, ये कुरान न होता, ये कारी न होते, ये नमाज न होती, ये नमाजी न होते, और ना ये सहाबा होते, और ना अल्लाह उनसे राजी होते। तो वो हुसैन है कि मैदान करबला में अपना सर कटा दिया और नाने का दीन बचाया है। और हुसैन का सर है कि नोके नेज़ा पे भी वो कुरान की तिलावत कर रहा है। तो मुसलमानों कि वो हुसैन जो नबी का प्यारा था, वो बतूल का लाडला था, मैदान करबला में बगैर खता बगैर जुर्म के वो मारा गया। और उसकी लाश के ऊपर घोड़े दौड़ाए गए। जनूब के घोड़े शिमाल को दौड़ गए और शिमाल के घोड़े जनूब को दौड़ गए। और लाशाए हुसैन पामाले सुमे अस्पा हुआ। और जब बच्ची अपने बाप के लाशे पे आई तो गुलुए बुरीदा से ये आवाज आ रही थी, शियती महमा शराब तुम मा अज़बिन फज़कुरूनी। ऐशियो जब ठंडा पानी पियो तो मेरी प्यास को याद कर लेना। अना सबतुल्लज़ी बगैर जुर्मिन कतलूनी, कि मैं नवासा मोहम्मद हूँ, बगैर जुर्म के मुझे मारा गया है। वह बादल कत्ल अमदन सहकमूनी, लेकिन कत्ल के बाद मेरी लाश के ऊपर घोड़े दौड़ाए गए। अज़ादारो बज़ाख़िर फिक्रा लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंज़ुरूनी। ए काशिया तुम आशूर के दिन होते और ये मंजर देखते। मौला वो कौन सा मंजर देखते? क्या खयाम में आतिश लगती हुई देखते? आपकी लाश के ऊपर घोड़े दौड़ते हुए देखते? या अली अकबर के सीने से आप बर्छी का फल निकाल रहे थे, क्या वो देखते? कहा नहीं, बल्कि लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंज़ुरूनी कैफ अस्तस्की लतिफली फअबौ अन यरहमूनी। कि मैं किस तरह असगर को लेकर गया था कि एक घूंट पानी पिलाऊं, और उन्होंने क्या किया? सकूहो बेसहम बग़यन, एक जुल्म का तीर चला जो बच्चे के वजन से भी ज्यादा था। अगर पत्थर पे मारा जाता तो वो टुकड़े हो जाता, और अली असगर उस तीर के साथ ज़िबा हो गए। मातम हुसैन।